کلپ نمبر 1615۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حدید کی آیت نمبر 2 سے 3 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر تصرف ہے اور ان سب میں اس کا حکم نافذ ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوق سے بے پرواہ ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کر کے انہیں زندگی دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ دنیا میں زندوں کو موت دیتا ہے اور وہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ: وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ هو الاول، وہی اول۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت وہی اول ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے ہے کہ وہ اس وقت بھی تھا جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں۔ دوسری صفت وہی آخر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہلاک اور فنا ہونے کے بعد رہنے والا ہے، کہ سب فنا ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ تیسری صفت وہی ظاہر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل و براہین سے ایسا ظاہر ہے کہ ذرے ذرے میں اس کے وجود پر دلالت کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ چوتھی صفت وہی باطن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حواس اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں اور اس کی ذات ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں، اور یہ پوشیدگی دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ پانچویں صفت وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر شے کو ہر طرح سے جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اول، آخر، ظاہر اور باطن ہیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت کے موضوع پر اپنی مشہور کتاب مدارج النبوہ کے خطبے میں ذکر کیا ہے کہ یہ 5 صفات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ہیں۔ ان کا ذکر کردہ کلام بعض مقامات پر کچھ تبدیلی کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولیت اس بنا پر ہے کہ موجودات کی تخلیق میں سب سے اول ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرتبہ نبوت میں بھی سب سے اول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میثاق کے دن سب جہاں والوں سے پہلے آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ قیامت کے دن جب زمین شک ہوگی تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے لیے زمین شک ہوگی۔ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا۔ جنت میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام داخل ہوں گے۔ اس اولیت کے باوجود بعثت اور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخر ہیں۔ کتابوں میں آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اور آپ علیہ السلام کا دین سب سے آخری ہے۔ آپ علیہ السلام کے ظاہر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہان روشن ہے۔ مخلوق میں سے کسی کا ظہور آپ کے ظہور کی مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں۔ اور باطن سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک مخلوق کے لیے ناممکن ہے، اور دور و نزدیک کے لوگ آپ کے جمال اور کمال میں کھو کر رہ گئے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کا ارشاد بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ فوق کل ذی علم علیم، یعنی ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے، کی صفات آپ ہی میں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانائے اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے۔